اندازِ بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن اندازِ بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم جہیز کی تباہ کاریوں پر بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے جس میں یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جہیز کی لعنت سے نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ چند تجاویز ہیں، اگر ان پر غور کر لیا جائے اور عمل کیا جائے تو یقیناً ہم اس جہیز جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ آج اگر ہم مغربی معاشروں کی طرف نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے جہیز دینے اور ڈیمانڈ کرنے کی رسم اس طرح غائب ہوئی ہے کہ جیسے وہاں پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ ہماری ناقص رائے میں اس کی وجہ مغرب میں تعلیم کا عام ہونا ہے۔ سروے رپورٹس کے مطابق مغرب میں یونیورسٹیز اور لائبریریز کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ان کے اس اچھے چلن کو اپنا لیں تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بھی کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ لہٰذا اپنے معاشرے کو اس بیمار ذہنیت سے بچانے کے لیے ملک میں تعصبات اور دوہرے معیارات سے پاک تعلیم کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی لیے اصلاح احوال کے لیے تعلیم کا عام ہونا لازم ہے تاکہ ہر آدمی خودداری کا سبق سیکھ لے اور اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو اور کسی پر اضافی بوجھ نہ بنے۔ اپنے گھر کو خود بنائیے اور سنواریے، نہ کہ کسی کی بہن بیٹی کا شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سسرال والوں کو بلیک میل کریں۔ مواخات مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ اکرام نے مہاجرین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کیا کیا کچھ پیش نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے کہا ہمیں بازار کی راہ دکھاؤ، ہم اپنے ہاتھ سے محنت کر لیں گے۔ حتیٰ کہ بعض موقع پر صحابہ کے ساتھ یوں بھی ہوا کہ اگر کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ آپ کو ان میں سے جو پسند ہو آپ ہمیں کہیے، ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں اور آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیے، معاشرے سے جہیز کی خلاصی کی نیک اور اس نیک اور بلند مقصد کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے خانقاہی نظام اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ عام آدمی شیوخ طریقت کو عزت و اکرام سے دیکھتے ہیں، ان کی بات ماننا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا میں خانقاہی نظام سے وابستہ افراد کو اس رسم کے خلاف بزور تحریک چلانے کی ضرورت پر توجہ دلانا چاہوں گا، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری معاشرے کے ہر طبقہ کے افراد جن میں وکلاء، علماء، فنکار، صحافی، اساتذہ شامل ہیں، ان کو جہیز کے خلاف مستقل بنیادوں پر تحریک چلانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑی سطح پر۔ معاشرے کو اس تحریک کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم جہیز کے افریت سے جان چھڑا سکیں۔ صدیوں سے مروج اس بیجا رسم کے خاتمہ یقیناً اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اس کے خاتمے کے لیے خلوص کے ساتھ کمر ہمت باندھ لیں تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ مدد خدا شامل نہ ہو، اور اس طرح ہم کچھ عرصے میں اپنی آنے والی نسلوں کو اس بیجا رسم سے نجات دلا سکیں گے۔ یاد رہے کہ جو لوگ بھی جہیز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے ان کو وہ تمام پہلو مد نظر رکھنے ہوں گے جن کو بنیاد بنا کر جہیز نہ لے کر
آنے والی لڑکیوں کو ذہنی اذیت کا شکار بنایا جاتا ہے۔ ان باہمت لڑکوں اور ان کے خاندانوں کو اپنا دل کھلا اور ذہن وسیع کرنے ہوں گے، اور ایسی بہادر خاتون جو جہیز نہ لا کر ایک نئی اور عمدہ مثال قائم کرنے چلے گی، اس کی ہر سطح پر مدد کرنا ہوگی، اور یقیناً اس کی روک تھام کا زیادہ اثر اس بات میں ہوگا کہ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے جہیز نہ لینے کا اعلان عام کیا جائے، کیونکہ قرین انصاف بھی یہی ہے۔ خاص کر معاشرے کے صاحب ثروت و خوشحال لوگ اگر اس کی روایت ڈالیں گے تو سفید پوش اور کم ثروت کے لوگوں کے لیے بھی تقلید کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر جہیز کی برائی کو چھوڑ کر نکاح کو آسان نہ کر دیا گیا تو معاشرہ مزید بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا اسلامی جمہوریہ اور دوسری حکومتوں کو چاہیے کہ جہیز کی روک تھام کے لیے قوانین واضح کرے اور ان کا نفاذ بھی کرائے۔ حکومت کو معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے ایک خاص مؤثر سکیم کا اجرا کرنا چاہیے کہ جو ان سفارتی ان معاشرتی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان سے جڑی دوسری معاشرتی برائیوں کے تدارک کا کام سر انجام دے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہیز ایک شہری کا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے حکومت مداخلت نہیں کر سکتی۔ ان کے لیے عرض ہے کہ شادی کا وقت اور طعام یہ دونوں بھی تو شہریوں کی ذاتی معاملات ہیں، مگر سنگل ڈش کا قانون اور رات 10 بجے تک شادی کی تقریب بہر صورت ختم کرنے کا قانون بھی تو موجود ہیں، اور حکومت شہریوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ لہذا اصلاح عوام اور نامعقول و فضول روایت اور رسومات کے خاتمے کے لیے اگر حکومت ایسے معاملات میں مداخلت کرے گی تو اس سے عام شہریوں کا بھلا ہی ہوگا۔ صاحبان علم و شعور کو چاہیے کہ وہ جہیز اور جہیز جیسی دوسری بیجا رسموں کے خلاف آواز بلند کریں، تاکہ جہیز کی رسم پر اور اس ذہنیت پر کہ جس میں سمجھا جاتا ہے کہ جہیز کے بنا شادی ممکن ہی نہیں ہے، اس پر ضرب پڑتی رہے۔ تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ تصوراتی بت پاش پاش ہو جائے گا۔ اس ضمن میں یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز کے اساتذہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ جہیز کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ وہ معاشرہ جہاں آئے دن غیرت کے نام پر ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہاں جہیز جیسی معاشرتی برائی کے خلاف ہم بے خبری کی نیند سو جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ جہیز کے لین دین کے معاملے میں ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنی حمیت اور غیرت کو جگانا ہوگا۔ اس کام کے لیے علماء حق کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ علماء کرام کو چاہیے کہ خطبات جمعہ، عیدین اور اس کے علاوہ مذہبی اجتماعات میں جہیز بازی کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ ہمارا معاشرہ جہیز جیسی معاشرتی برائی سے نجات حاصل کر سکے۔ امید ہے کہ ہم سب لوگ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔